بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 188 میں باب العطاس والتصاؤب فصل ثالث سے حدیث نمبر 4740 سے لے کر 4744 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی موسیٰ قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه الترمذي وابو داود۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں یہودی جب نبی کریم کے پاس ہوتے تو جان بوجھ کر چھینک مارا کرتے تھے، اس امید میں کہ تاجدار انبیاء ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن آپ محض یہ فرما دیا کرتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کس طرح چھینک کا جواب دینا چاہیے، اور تاجدار انبیاء یہودیوں کو ان کے چھینکنے کے بعد کیا جواب دیا کرتے تھے۔ یہود چونکہ ایک منصوبہ ساز قوم ہے، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ اسلام قبول کیے بغیر ہم پر اللہ رب العزت کی رحمت برسے اور ہم اس کے مستحق بن جائیں، اور تاجدار انبیاء کی زبان سے اس کا اعلان ہو۔ اس لیے وہ بار بار تاجدار انبیاء کی محفل میں چھینکا کرتے تھے اور حضور کی جانب سے یرحمک اللہ کے انتظار میں رہتے تھے۔ تاجدار انبیاء نے ہمیشہ ان کو ہدایت کی دعا فرمائی، لیکن ایمان سے پہلے ان کو رحمت کی دعا نہیں دی، یہدیکم اللہ فرما دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھیے وہ تھے تو یہودی، تھے تو کافر، لیکن عقیدہ یہ ضرور رکھتے تھے کہ اگر تاجدار انبیاء کے دہنے مقدس سے یرحمک اللہ کے الفاظ نکل گئے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ہلال بن یصاف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ہلال بن یصاف قال كنا مع سالم بن عبید فعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال له سالم وعلیک وعلى امک، فكان الرجل وجد في نفسه فقال أما إني لم أقل إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أمك اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل له من يرد عليه يرحمك الله وليقل يغفر الله لي ولكم، رواه الترمذي وابو داود۔
حضرت ہلال ابن یساف رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت سالم ابن عبید کے ساتھ تھے کہ جماعت میں سے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کی بجائے السلام علیکم کہا۔ حضرت سالم نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر بھی سلام ہو۔ اس شخص نے گویا اپنے دل میں ان الفاظ کا برا مانا۔ حضرت سالم نے اس ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ اس میں ناگواری کی کیا بات ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے وہی الفاظ کہے ہیں جو نبی کریم نے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب کہ ایک شخص نے نبی کریم کے ہاں چھینک ماری تھی اور اس نے السلام علیکم کہا تھا۔ چنانچہ تاجدار انبیاء نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم نے سے کسی شخص کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جواب دینے والے کو چاہیے کہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والے کو چاہیے کہ یوں کہے یغفر اللہ لی ولکم، یعنی اللہ تعالیٰ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھینک کے وقت السلام علیکم کہنے پر تاجدار انبیاء نے خفگی کا اظہار فرمایا تھا۔ وجد فی نفسہ، وجد موجدہ سے سخت غصہ ہونے کے معنی میں ہے۔ غصہ ہونے والا یہ شخص صحابی نہیں تھا بلکہ تابعی تھا۔ اس بیچارے نے مجلس میں چھینک مارنے پر کہا السلام علیکم۔ اس کے جواب میں سالم بن عبید صحابی نے کہا وعلیک وعلی امک السلام۔ اس طرز سلام میں اس شخص کی ماں کا ذکر مجلس میں آ گیا، اس لیے یہ غصہ ہوئے۔ صحابی نے ان کے غصے کو محسوس کیا، پھر بتایا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے جو تاجدار انبیاء نے ایک شخص کے بارے میں اختیار فرمایا تھا، میں نے تو سرکار مدینہ کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے چھینک مارنے والے شخص کی غلطی پر اس کی ماں کو کیوں یاد فرمایا؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس شخص نے سلام کو بے موقع اور بے محل استعمال کیا، تو یہ ایسا ہی ہوا کہ گویا کوئی شخص مخاطب کی بجائے اس کی ماں کو سلام کا جواب دے دے، جس طرح وہ بے موقع اور بے محل ہوگا، اسی طرح چھینک کے جواب میں السلام علیکم بھی بے موقع اور بے محل ہوگا۔ اس کا دوسرا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے اشارہ کر دیا کہ یہ جو کچھ تجھ سے سرزد ہوا ہے یہ تیرا قصور نہیں بلکہ تیری ماں کا قصور ہے کہ اس نے تجھے صحیح تعلیم ہی نہیں دی اور تیری صحیح تربیت ہی نہیں کی، اس لیے تم ان آداب سے محروم رہ گئے ہو، لہٰذا اصل شاباشی کی حقدار تو تمہاری اماں ہے۔ اس حدیث سے امت کو یہ تعلیم حاصل ہو گئی کہ شریعت کی اصطلاحات اور اطلاقات کو بے جا اور بے محل استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور جو حکم جس مقام کے لیے ہو اسی میں استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری تعلیم یہ بھی ملی کہ شریعت کے وضع کردہ الفاظ کی بجائے دوسرے الفاظ کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ اس کا معنی کہیں زیادہ اچھا ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی کریم سے روایت کرتے ہیں، وعن عبید بن رفاعہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال شمت العاطس ثلاثا فإن زاد فشمته وإن شئت فلا، رواہ ابو داود والترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت عبید بن رفاعہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ تاجدار انبیاء نے ارشاد مقدس فرمایا، چھینکنے والے کی لگاتار 3 چھینک تک جواب دیا جائے، اور اگر کوئی شخص 3 بار سے زائد چھینکے
تو اس صورت میں اختیار ہے، چاہے تو اس کو جواب دے اور چاہے تو جواب نہ دے۔ اس روایت کو ترمذی نے اور ابو داود نے نقل کیا ہے، اور ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال شمت اخاک ثلاثا فإن زاد فهو زکام، رواہ ابو داود، وقال لا اعلمه الا انه رفع الحدیث الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی چھینک کا 3 مرتبہ جواب دو، اگر وہ اس سے زائد بار چھینکے تو سمجھو کہ وہ مذکوم ہے۔ اس روایت کو ابو داود اور ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کو نبی کریم تک پہنچایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل ثالث اس باب کی آخری فصل ہے، اس کی یہ حدیث مقدسہ ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن نافع ان رجلا عطس الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان نقول الحمد لله على كل حال، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمر کے برابر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے چھینکا اور پھر کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت ابن عمر نے یہ سن کر فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، لیکن یوں ہے نہیں، جو رسول کریم نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم یوں کہیں الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں خدا کی تعریف ہے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ گویا شارع کے وضع کردہ الفاظ کی پابندی ضروری ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں حضرت ابن عمر نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شریعت کے وضع کردہ اصطلاحات اور اطلاقات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ کوئی شخص اپنی طرف سے بہت ہی اچھے جملے بنا کر پڑھ رہا ہو، لیکن یہ رائج سکہ نہیں ہے، اس پر شریعت کا ٹھپا نہیں لگے گا، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس شخص نے درود پڑھا جو اچھے جملے ہیں، لیکن بے محل اور بے موقع ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے فرمایا یہ اچھے جملے تو میں بھی کہتا ہوں اور جائز بھی ہیں، لیکن اس وقت اس کا موقع و محل نہیں ہے، بلکہ یہ بے محل ہیں اور بے موقع ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔